السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت بڑا وسیع و عریض تخت بنوایا تھا جس پر وہ خود اور ان کی سلطنت کے دیگر سردار اور جنگجو اپنے آلات حرب سمیت سوار ہو جاتے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے وہ اس عظیم الشان تخت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جہاں حکم ہوتا وہاں لے جا کر اتار دیتی۔ یہ تخت صبح سے دوپہر تک ایک مہینہ کی مسافت کے برابر سفر طے کر لیتا تھا اور اسی طرح دوپہر سے شام تک ایک مہینہ کی مسافت کے برابر سفر طے کر لیتا، یعنی یہ تخت ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت کے برابر سفر طے کر لیتا تھا۔ اس تخت پر 6000 کرسیاں رکھی جاتی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے تھے اور ان کے بعد اہل ایمان جن بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ پورے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کریں تاکہ سورج کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ اس پورے ہوائی سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، دائیں بائیں نہ دیکھتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا اور اس ہوا کا صبح کا چلنا اور شام کا چلنا ایک ایک مہینہ کی مسافت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو گئی تو کہنے لگے، اے میرے معبود، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی، یا اللہ، اگر ایک ہفتہ کے لیے ایسا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ یا اللہ، ایک دن کے لیے اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ملی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن ایک دن کی ضیافت کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے بیل بکریاں وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان کو جمع کریں۔ چنانچہ جن و انس نے ان تمام کو جمع کر لیا اور بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں اور پھر ان کو تمام جانوروں کو ذبح کر کے ان کو پکایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو۔ پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانے کی دعوت کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی، اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اے سلیمان، تم مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ وہ مچھلی آ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت آپ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، اور کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ دیر میں جتنا بھی کھانا تھا سب کچھ اکیلے ہی کھا گئی۔ سب کھا کر مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز لگا کر کہا، اے سلیمان، مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے فرمایا کہ تو سب کچھ کھا گئی ہے، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ جواب سن کر مچھلی بولی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیں کہ میرے لیے جتنا آپ نے پکایا اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ تو آج میرے کھانے میں کمی کی وجہ بن گیا ہے اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ یہ سننا تھا کہ اسی وقت اسی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے،
پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے کہ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ عطا کہاں سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بڑے بڑے کام لیا کرتے تھے، ان سے قلعے اور مساجد تعمیر کرواتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر قسم کی عمارت بنانے والے جنات سے جو چاہتے تعمیر کرواتے، اور غوطہ لگانے والے جنوں سے دریاؤں میں سے موتی وغیرہ نکلوانے کا کام لیتے، اور کچھ سزا یافتہ جنات جو خدمات میں کوتاہی کرتے ان کو سزا میں قید کرا دیا کرتے تھے، یا وہ جنات جو لوگوں کو ستاتے تھے ان کو زنجیروں سے باندھ کر دریا میں قید کروا دیا کرتے تاکہ ان کو ادب سکھائیں اور فساد سے باز رکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دشمنوں کے ساتھ جنگ و جدل سے بیت المقدس کی تعمیر کی مہلت نہ ملی، اس لیے آخری وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی اور وہ ساز و سامان بھی حوالے کیا جو بیت المقدس کی تعمیر کے لیے درکار تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کام کے لیے 30,000 آدمی مقرر کیے تھے جو کہ کوہ لبنان پر لکڑیاں چیرتے تھے اور تراشتے تھے۔ اس کے علاوہ لوگ بھی تھے جن کو حضرت داؤد علیہ السلام نے مقرر کیا تھا۔ 70,000 آدمی بال برداری اور 80,000 آدمی سنگ تراشی کا کام کرتے تھے اور 3,000 ان کے محافظ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم تھا کہ سنگ تراش بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بنیاد کے طور پر بڑے بڑے پتھر تراشیں۔ یہ عمارت سنگ مرمر سے تیار ہوئی تھی، طول و عرض و بلندی میں 60 ہاتھ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدہ میں سر رکھ کر دعا کی کہ اللہ، اس مکان میں جس وقت تیرے بندے عبادت کرنے آئیں اور دعا مانگیں تو ان سب کی بندگی قبول کرنا اور ان کی دعائیں